Assalamu alaikum. Today we all have gathered here at CPS Hall to launch a new write-up of Maulana Waiduddin Khan Sahab on the issue of Palestine. As we all know that there is a war raging on right now between Israel and Hamas, and tens and thousands of people have got wounded and killed. Prominent among them are children, women, elderly people, and many foreign nationals. Maulana Waiduddin Khan Sahab had visited Israel during his lifetime. In his last visit at Tel Aviv, he participated in a peace program. He also met up with President Shimon Peres and submitted a peace proposal on how to establish peace in the Holy Land. He also gifted him a copy of the Quran, which was translated by him. Unfortunately, last 2.5 decades, the situation there has gone from bad to worse. The new fear that we are hearing and sensing from the media is that more countries are likely, they have expressed their intention to participate in this killing madness. Therefore, we have translated Maulana Waiduddin Khan Sahab's advice, his assessment of the whole situation in English language. The translation has been done by Professor Farida Khanam. When we read Quran, we find that God clearly says that peace is the greatest. In chapter 10, Quran says, and God calls to the home of peace. This clearly shows that God wants a peaceful society. We have to demonstrate to the world and show to them that violence has no place in Islam. Anyone who wants to go against the peace plan is like going against the commandment of God. Who can afford to go against the commandment of God Almighty? Therefore, let us take this literature, this new literature that CPS has created, to the global leadership. Let's spread this far and wide and tell the whole world that whatever that is happening in the name of Islam is not Islam. With this, I will request Dr. Sania Snehan Khan Sahab to launch this new write-up of Maulana Waiduddin Khan Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے یہ کتاب جو کہ مولانا کی ایک کتاب پروفٹ آف پیس کا ایک حصہ ہے، لانچ کرتے ہوئے بےحد خوشی ہو رہی ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے پیلسٹائن چارٹنگ اے پیسفل کورس ان لائٹ آف قرآنک گائیڈنس. یہ آرٹیکل مولانا نے بہت پہلے لکھا تھا، چونکہ فلسطین ایک ایسا ایشو ہے جو ہمیشہ مسائل میں گھرا رہتا ہے. 1948 میں بالفور ایگریمنٹ کے تحت فلسطین اور اسرائیل کو آدھا آدھا حصہ دیا گیا، اور جو بیٹر حصہ تھا، جو فرٹائل لینڈ تھا، وہ پیلسٹینینز کو دیا گیا. لیکن اس وقت جو جوشیلے لیڈر تھے، خاص طور سے مصر کے اخوان المسلمین وغیرہ کے حسن بنا اور دوسرے لیڈر، انہوں نے بڑا جلوس نکالا، 1 لاکھ لوگوں کو لے کر جلوس نکالا، اور اس کا نعرہ تھا لبیک یا فلسطین. تو ان لوگوں نے یعنی فلسطینیوں کو ایک وائلنٹ کورس پر چلا دیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ لڑائی جاری ہے، اور صرف تباہی اور تباہی تباہی تباہی. انہوں نے نعرہ دیا تھا سنرمیہم فی البحر، کہ ہم ان کو یعنی جوز کو، اسرائیل کو سمندر میں دھکیل دیں گے. حالانکہ رزلٹ الٹا نکلا. تو مولانا نے اس کتاب میں خاص طور سے حوالہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ بیٹلز ہوئیں، بہت ہی مختصر انداز کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لڑائی سے کوئی حل نہیں نکلے گا، تو صلح حدیبیہ کی، اور صلح حدیبیہ کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا، بہت بڑی وکٹری، کلیئر وکٹری. اس کے بعد سے حالات بدلے، اور آپ کے علم میں ہے کہ
مکہ فتح ہوا. تو یہی راستہ ہے وہ دعوت کا راستہ جس سے کامیابی حاصل ہوگی. صحابہ کو بھی اسی سے کامیابی حاصل ہوئی اور بعد کی جنریشنز کو بھی اسی دعوتی عمل، چونکہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ دعوت کرے. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے شاہداً و مبشراً و نذیرا و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شاہد ہو، تم گواہ ہو، تم ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو، تم وارنر ہو. تو یہ سب ایک ہی لفظ ہے داعی کے لیے استعمال کیا ہے، سینونیمز ہیں یہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہی مشن اگر مسلمان آج اٹھیں گے اس کو لے کے تو دنیاوی اور آخرت کی کامیابی ان کو حاصل ہوگی، ورنہ صرف بربادی ہی بربادی. ڈاکٹر صاحب، آج یہ بک لانچ سے پہلے مولانا صاحب کا ہم سب لوگ لیکچر بھی سن رہے تھے. اس میں مولانا نے بلکہ ایک بہت اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے، پیلسٹائن ایشو سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ بتایا. جب احد کا بیٹل ہوا تھا تو 70 صحابی اس میں مارے گئے تھے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کیا کہ 70 صحابی کا انتقام لیا، بلکہ فوراً بعد جیسے ہم جانتے ہیں ہسٹری میں آیا کہ پروفٹ نے صلح کا راستہ اپنایا، اور صلح حدیبیہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد حدیبیہ ٹریٹی سائن ہوئی، اور پھر آپ نے جیسے ابھی کہا کہ باقاعدہ آیت اتری فتح مبین کی حدیبیہ کے ریفرنس سے. اور اصل چیز یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اصل مقصد تو دعوی ورک ہے. تو ڈاکٹر صاحب، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی مسلم ورلڈ میں ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتے مسلمز ایٹ لارج کی پرابلم کہاں سے شروع ہوئی. وہ سیدھا ایموشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں، اینڈ دے اگنور دی اپرچونیٹیز دیٹ آر اویلیبل، دا پاسبلٹی آف اپرچونیٹی. تو ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے یہ سب، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ جب مولانا تیل اویو گئے تھے، انہوں نے قرآن گفٹ کری جو شمعون پیرس نے بڑی خوشی سے لی تھی، اور پھر وہ 10 پوائنٹ پروگرام مولانا نے جو انہوں نے بنایا تھا وہ دیا. اس کے اگلے سال آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ جیروسلم جائیں گے، اور وہاں پہ پہلی دفعہ میرے خیال سے یہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوگا کہ اسلامک سٹال لیا گیا ہو جیروسلم میں اور قرآن ڈسٹریبیوٹ کری گئی ہو. تو بک فیئر میں آپ نے سٹال لیا اور آپ جیروسلم گئے، اور بہت انٹرسٹنگ واقعات ہوئے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اپرچونٹی کتنی بڑی چیز ہے ایموشنل رسپانس کے کمپیریزن میں. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ڈاکٹر صاحب. اور آپ بھی اس میں شامل تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. جی انشاءاللہ. بہت اچھا سفر تھا وہ. الحمدللہ. یعنی جیروسلم میں تقریباً 5 بار گیا ہوں، اور وہاں بک فیئر میں حصہ لیا 2 بار، جیروسلم انٹرنیشنل بک فیئر، اور وہاں اسٹال لگایا اور وہاں قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کیا. بہت ہی شوق سے جیوز نے قرآن لیا. صرف 2 ایسے لوگ آئے جنہوں نے کچھ بولا، اور ایک نے کہا کہ نہیں میں نہیں لوں گا، بلکہ ہزاروں لوگوں نے قرآن لیا اور بہت ہی شوق سے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ ایک جو آیا اپنی بچی کے ساتھ، جی چھوٹی 5 سال کی 6 سال کی، تو قرآن وہ لے کے دیکھنے لگا. تو بچی نے کہا کہ یہ کیا ہے اپنے فادر سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، دس از لائک بائبل آف مسلمس. تو یہ یعنی یہ جو کیوریوسٹی ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے. تو پھر ہم نے دوبارہ حصہ لیا بک فیئر میں. پھر اچھا ایک اور خاص بات یہ ہوئی کہ اب آپ دیکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی دشمن ہے اسلام کے. جب ہم وہاں تھے، آپ غالباً تھے اس بار یا نہیں، تین نوجوان میرے پاس آئے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے، تینوں جیو تھے. ایک کا نام مجھے 2 کا نام یاد رہ گیا، ایک کا نام تھا نوئے، ایک کا نام تھا اریال، اور ایک کا کچھ اور نام تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں. میں اس وقت شاید اکیلا تھا، تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو وہ آئے ہمارے اسٹال پہ، رہے صبح سے شام تک، کئی دن آتے رہے، اور وہ ہبرو میں جو اس کو سمجھاتے رہے کہ یہ قرآن ہے، اس میں یہ لکھا ہے اور آپ یہ پڑھیے. یعنی اس طرح کی اوپننس ہے اور کیوریوسٹی ہے. تو وہ جو نوجوان آئے تھے جوز، ایک تو مجھے اپنے گھر لے گیا
اس نے مجھے اپنے پیرنٹس سے ملوایا اور ڈنر ارینج کیا. اور دوسرا مجھے لے گیا ہیبرو یونیورسٹی جو کہ یروشلم میں ہے. بہت بڑی یونیورسٹی, بڑی عالیشان. تو میں نے دیکھا کہ وہاں مسلم بچے بھی پڑھ رہے ہیں, حجاب لگائے ہوئے گرلس وہاں پر بہت نظر آئیں. پھر وہ مجھے لے گیا ایک سینیگوگ میں جو اس میں ہی تھا, یونیورسٹی کے اندر اوپر تھا. تو دکھایا اس نے اور بتایا کہ وضو کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے تقریباً وہی طریقہ وضو کا جوز میں بھی ہے, اور نماز کا بھی طریقہ ہے ان کے ہاں, لیکن وہ سجدہ وغیرہ نہیں کرتے. تو پھر وہ سینیگوگ کے بعد مجھے نیچے لے گئے گراؤنڈ فلور پہ. تو وہاں مسجد تھی, 2 مسجدیں, ایک لیڈیز کی ایک جینٹس کی, میل فیمیل کی مسجد ہے, اور وہی جیسے سینیگوگ ہے ویسے ہی مسجد ہے. تو آپ دیکھیے کتنی اوپننس ہے, کتنی اپرچونٹی ہے. ہمارے اسٹال پہ فلسطینینس آتے تھے. اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بہت سارے فلسطینی, تقریباً 2 ملین اسرائیل میں رہتے ہیں آج بھی, بلکہ 20% ہے, جو 20% ہے. 20% ہاں, of the 20% Israel is a huge. population is Arab. اچھا, انہیں کوئی دقت نہیں, کوئی جی. پرابلم نہیں ہے. اور آتے ہیں ہمارے پاس تو بڑی اچھی انگلش وغیرہ بول رہے ہوتے ہیں, چونکہ وہاں کی ایجوکیشن اور وہاں کی ساری بہت ہی فلسطینین ویسے بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں, یعنی ہر لحاظ سے بہت ہی عمدہ قسم کے لوگ ہیں. بس یہ ایک وائلنس کے راستے پہ چل پڑے, ورنہ یہ دے آر ویری گڈ پیپل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیل اویو سے ہی میرے کو وہ بھی یاد آیا کہ مولانا کو ایک پینل میں بھی رکھا تھا, اور اس پروگرام میں مور دین 100 countries participated. There were presidents, ex-prime ministers, and there was a 100 delegation from Palestinian side of young boys and girls. تو ڈاکٹر صاحب جس دن مولانا کا ٹاک تھا, پھر اگلے دن ایک پینل ڈسکشن تھا جس میں شمون پیریز خود تھے, اور کرسٹیانا ایمنپور جو CNN کی بہت جانی مانی جرنلسٹ ہیں, وہ ماڈریٹ کر رہی تھی. اور اس ٹائم پہ غالباً فتح کا رول تھا, تو فتح کے منسٹر بھی آئے تھے. اور جب ان کا ٹاک پورا ختم ہوا تو کرسٹیانا ایمنپور نے کہا کہ آڈینس سے ہم 2 یا 3 سوال لیں گے. تو میں مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایک سائڈ آپا تھیں, آپ تھے, نغمہ آپا تھی, استوتی, سعدیہ, ماریا, سب تھے ہم لوگ. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا ود دی ہوپ کہ شاید وہ کوشچن پوچھیں گے, اور چانس کی بات ہے کہ 2 یا 3 سوال میں انہوں نے سیدھا میری طرف پوائنٹ کیا کہ یس یو آسک یور کوشچن. تو میں نے جو وہ فتح کے جو منسٹر تھے ان سے میں نے کوشچن کیا کہ قرآن میں تو صاف یہ آیا کہ ریکنسیلیشن از دا بیسٹ, اصل و خیر. تو اسلام میں ریکنسیلیشن کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, تو آپ یہ ریکنسیلیشن کا کیوں نہیں میتھڈ آپ اڈاپٹ کرتے؟ یہ سوسائڈ بامبنگ اور یہ سب جو وائلنس ہے, وائی از آل دس؟ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ بات کہی تھی, آپ کو یاد ہوگی, کہ یہ ہمارا ریلیجس وار نہیں ہے, یہ ہمارا ٹیریٹوریل وار ہے. انہوں نے صاف اس کو لنک کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی جو ہے اس کو پورا ریلیجس لنکیج کر دیا ہے. بلکہ وہ میرے بولتے ہی وہاں پہ جو 100 لوگوں کا ڈیلیگیشن ہے, وہ لوگ ایک دم ٹوٹ پڑے تھے ہم پر کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, ٹیک بیک یور ورڈس. میرے ساتھ نغمہ آپا تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی. تو اس ٹائم پہ اگر ہم شاید ٹیل اویو میں نہیں ہوتے تو وہ شاید میرے کو مار ہی ڈالتے, کیونکہ ان کو یہ سوال بالکل پسند نہیں آیا تھا. اور فتح کے لیڈر نے صاف کہا تھا کہ ویری سون یو ول سی دیٹ دے ول بی اے یونائٹیڈ فرنٹ بٹوین حماس اینڈ فتح. تو کرسٹیانا ایمنپور نے ان سے ریپیٹ کر کے پوچھا تھا, یو مین حماس اینڈ فتح کمنگ ٹوگیدر؟ سو ہی سیڈ یس ٹو الرٹ دی اسرائیلی لیڈرشپ دیٹ واز سٹنگ آن دا اسٹیج. تو کس طرح وہ ڈیلنگ کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اس کو ریلیجن سے لنک کرتے ہیں. اسی پہ سارے جو مسلمان پوری دنیا میں ہیں وہ ایموشنل ہو کے ایک اس طریقے سے رسپانس دیتے ہیں جس کا اتنا زبردست خامیازہ اسلام کی چھوی پہ پڑتا ہے, کہ پوری امیج جو ہے وہ اسلام پر آ کے ٹوٹتی ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے انٹریکشنز جو ہو رہے ہیں, لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹیریٹری رائٹ فلی کس کی ہے, وہ یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ریلیجن جو ہے
یہ واقعی میں صحیح ریلیجن ہے؟ کیا یہ پیسفل ریلیجن ہے جیسے لوگ کلیم کرتے ہیں؟ یہ متھ اور یہ مسکنسیپشن توڑنا بہت ضروری ہے، اور وہ صرف ہمارے کنڈکٹ، مسلمس کے بیہیویئر سے ہی ہو سکتا ہے. اگر جب تک وہ خود یہ کنڈیم نہ کرے کہ دیر از نو پلیس آف وائلنس ان اسلام، تب تک ہم لوگوں کو اسلام سے دور ہی کرتے رہیں گے، ہم کبھی بھی دعویٰ ورک نہیں کر پائیں گے. جی. اور ایک بات یہ ہے کہ صرف فلسطین میں نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ وائلنس کر رہے ہیں مسلمان. جی. اور مسلمان کرتے کیا ہے کہ پرووک کرتے ہیں، شروعات وہی کرتے ہیں. جی. آپ جب پرووک کریں گے تو جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا ریٹیلیٹ نہیں کریں گی؟ بالکل صحیح. وہ کریں جی. گے ریٹیلیٹ. جی. جی. تو وہ ریئیکشن ہے، وہ ریٹیلیشن ہے، اور وہ اس چیز کو بھلا دیتے ہیں جو انہوں نے پہلے کی. جی. معصوموں کو مارنا، نان کمبیٹنٹ کو مارنا، بچوں کو مارنا، یہ تو اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. جی. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ جی. اینڈ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. تو یہ بھی اہم ہے کہ آپ نے شروعات کی ہے. جی. یہ بھی بہت اہم ہے. جی. آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر آپ شروعات کریں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی اور دوسرے مقامات پہ بھی. پہلے وہ شروع کرتے ہیں، پھر جب اتھارٹیز ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، ساری دنیا میں مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ کیسے اس سے نتیجہ نکلے گا؟ کبھی نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ صرف پیسفل کورس جو مولانا نے کہا اسی سے نکل سکتا ہے. جی بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. بلکہ ڈاکٹر صاحب جب آپ نے جو ایگزامپل دیا کہ تین عرب یوتھس، 3 جوز آئے اور آپ کو لے کے بھی گئے، وہ پہلی دفعہ جب اسٹال لگایا تھا جیروسلم میں، تو آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہوئی تھی وچ از انبلیویبل، کہ جب ہم لوگ قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے تو جو جیوز یوتھس تھے، مطلب بوائز اینڈ گرلس، تو انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن ڈسٹریبیوٹ کریں، اف یو ڈونٹ مائنڈ کین وی آلسو ہیلپ in distributing the قرآن، انگلش قرآن. اصل میں پہلے کبھی انگلش قرآن انہوں نے دیکھا بھی نہیں. انفیکٹ پریسیڈنٹ شمون پیرس نے بھی جب مولانا نے قرآن ان کے ہاتھ میں دیا تھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا، پھر مولانا کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ دس از ان انگلش. تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے کہا کہ ہاں یہ انگلش میں ہے. تو انہوں نے بولا یہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا جی میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو بہت خوشی انہوں نے لیا. پھر آپ نے بھی کچھ اسلامک بکس دی جو انہوں نے لی. اسٹال پہ ڈاکٹر صاحب جب ہم اگلے سال گئے، وہ یوتھس جو تھے، جو یہودی بچے تھے، انہوں نے بھاگ کے قرآن ڈسٹریبیوٹ کری تھی. ہم لوگ اپنے اسٹال پہ ہی کھڑے رہتے تھے، وہ آگے جا کے دیتے تھے، اور لینے والے سارے جو تھے وہ یہودی ہی تھے. تو اٹ از اباؤٹ واٹ ایسپیکٹ آف دا پرسنالٹی آف اے ہیومن بینگ یو وانٹ ٹو ٹچ، کانشنس یا ایگو. آپ جس کو ٹچ کریں گے وہی سامنے آئے گی، یا تو اینجلز آئیں گے یا سیٹن آئیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب. اور اس میں جب میں اگلی بار گیا تو مسجد اقصیٰ تو ہم لوگ جاتے ہی ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ مسجد اقصیٰ میں مسلمان نہیں جا سکتے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جوز نہیں جا سکتے. اگر کوئی وہاں جائے اور وہ کہے میں جو ہوں تو اندر نہیں جانے دیں گے. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلم وقف کے انڈر ہے، وہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، اور جارڈن اس کو مینٹین کرتا ہے. اور مسجد اقصیٰ میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا ٹورسٹ آ رہے ہیں، بسیں کھڑی ہوئی ہیں، ٹائم ہے اس کا 10-11 بجے صبح. تو مجھے احساس ہوا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ قرآن دیا جائے انہیں. تو میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو دعوتی جذبہ ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک طارق نام کا ہے نوجوان، وہ کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو میں نے ڈھونڈا، بلکہ بات ہوئی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. پھر اگلے سال میں گیا تو وہ مل گئے مجھے، مسجد اقصیٰ میں مل گئے. تب ہارون شیخ صاحب بھی تھے میرے ساتھ. تو ان سے میں نے کہا کہ یہ قرآن ہے اور ہمارے پاس بکلیٹ تھی واٹ از اسلام، انگلش میں دونوں میں نے دی کہ یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورسٹس کو بہت سارے لوکیشنز پہ، آپ بھی کریں. تو انہوں نے لے لیا اور کہا کہ اچھا میں کل بتاؤں گا. تو ان کے پاس کچھ بکلیٹس تھے جیسے عام طور سے ہوتے از بائبل ورڈ آف گاڈ، از جیزس سن آف گاڈ، ایسے کر کے. تو میں نے کہا کہ یہ سب اس طرح کی چیزیں کرنے کے بجائے آپ قرآن دیجئے جو کہ ہماری کتاب ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں کل بتاؤں گا آپ کو.
تو ان کا پھر فون آیا، کہا کہ میں نے قرآن پڑھا اور واٹ از اسلام بھی پڑھی. وہ انگلش ٹیچر ہیں تو انگلش آتی اچھی ان کو، تو انہیں بہت پسند آیا قرآن بھی اور وہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اسی سے ہی دعوتی کام کریں گے. تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا. وہاں کئی نوجوان تھے، شیخ نرسی ہیں اور طارق بن شہاب ہیں اور بہت سارے. پھر انہوں نے ایک سینٹر بنایا، دارالسلام فار انٹروڈکشن آف اسلام، جو بالکل مسجد اقصیٰ کے برابر میں. اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے نیچے بہت ہی بڑا ایک وہ ہے بیسمنٹ، آپ کو یاد جی ہے، جی 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 جس میں ایک لائبریری ہے، لائبریری جس ہے. میں جی 1,00,000 کتابیں ہیں. جی جی جی. تو بیسمنٹ میں جو لائبریری ہے وہ بہت ہی میسیو ہے. تو اس میں جگہ دی مسجد اقصیٰ کے منتظمین نے کہ آپ یہاں قرآن رکھیں. تو وہ قرآن ہم جب بھیجتے ہیں، ہم ٹرکی سے بھیجتے ہیں وہاں پرنٹ کرا کے، تو وہاں رکھتے ہیں اور کئی ساری لینگویج میں. پھر جو سب سے اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے ہیبرو میں قرآن ٹرانسلیٹ کروایا. تو ہیبرو میں جب قرآن ٹرانسلیٹ ہوا تو وہی ہم نے بھیجا اس کو پرنٹ کر کے. پھر انہوں نے جوز میں دیا، جوز کے اندر دیا، یعنی جو اور مقامات ہیں یروشلم کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی. تو اتنا یعنی وہ ہے، کھلی فضا ہے، کوئی نہیں روکتا کہ آپ کیوں قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہی جو دعوتی کام ہے یہی اس کا حل ہے. مولانا نے اسی بات کو اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا. پروفٹ واز ناٹ فائٹنگ فار لینڈ، جی بالکل. کبھی، بلکہ یہ ہوا کہ مکہ جب فتح ہوا تو صحابہ اور رسول اللہ آئے مکہ میں، تو سب جو گھر تھے اور لینڈ تھیں صحابہ کی وہ قریش نے لے لی تھی. تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو اب وہ ہمارا گھر ہے اور وہ ہماری زمین ہے، اب ہم واپس لیں گے. تو رسول اللہ نے جب سنا تو کہا کچھ نہیں، فوراً چلو واپس مدینہ. یعنی وہ واپس لے سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ پھر ایک مسئلہ شروع ہوگا. چونکہ دعوت اتنی اہم رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے کہ دعوت کو کوئی نقصان پہنچے. تو یہی ایک بات جو اس میں خاص ہے وہ یہی ہے. کافی اچھی تحریر ہے. میں نے ابھی بھی اس کو ایک نظر دیکھا کہ پوری ہسٹری کے بارے میں مولانا نے ڈسکس کیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ اس کا حل یہی ہے، نان وائلنٹ کورس جو پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو اختیار کیا اور اسی سے نتیجہ نکلا، اسی سے کامیابی حاصل ہوئی. بالکل ڈاکٹر صاحب، بلکہ وہ اتنی پاورفل حدیث ہے جب رسول اللہ نے کہا کہ if one person finds guidance through you then it is better than all those things on which the sun rises. اور قرآن دینا، اسلام کی صحیح بات بتانا لوگوں کو، اٹس اے ورک آف گائیڈنس. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سلسلے وار شروع ہو گیا. اب تو اتنی، میں سب ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ ہزاروں میں جو قرآن ہے ریگولر بیسس پہ الاقصیٰ ایریا جو ہے وہاں پہ، اور جو ٹورسٹ ایریا ہے وہاں پہ باقاعدہ وہ قرآن گفٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو. اگر آپ الاقصیٰ کبھی بھی جائیں، ابھی تو سچویشن بالکل خراب ہے، لیکن جب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ نارمل ہو، تو آپ وہاں پہ ضرور دیکھیں گے کہ وہاں پہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی قرآن انگلش اور دوسری زبانوں میں، ہیبرو زبانوں میں، وہاں پہ وہ آرام سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کوئی پرابلم اس میں نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے تو لوگ ایک دم جو اس کا سینونیم نکالتے ہیں جہاد، جبکہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ بڑے کلیئر الفاظ میں کہا کہ فار می ریممبرنگ گاڈ ٹل سن رائز از مور سپیریئر دین دس دیٹ آئی گیو اوے ہائی کلاس ہارسز ان جہاد فار دا کاز آف اللہ. تو مطلب کلیئرلی ذکر، ریممبرنس، دعویٰ، یہی اسلام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں. اینڈ کلیئرلی واٹ وی آر سیئنگ today in the name of Islam, that is definitely not what Islam teaches and preaches. And we have to break this fallacy by telling people, delinking that with Islam, that this is not what Islam teaches. It is actually going against the commandment of God, where God clearly says that peace is the greatest and God calls to the home of peace. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ سینسٹیو اور ڈرنے والی بات ہے جو سب کو ریلائز کرنی چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں.
اور عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا دعوت کریں جیوز کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ ایک میں مثال دیتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ جب مکہ میں تھے پروفٹ تو سارے لوگ مخالف ہو گئے، اور اس میں سے ایک لیڈی تھی جس کا نام تھا ہند، جو کہ بہت ہی اگینسٹ تھی۔ تو کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ہند نے اسلام قبول کر لیا۔ تو لوگوں نے کہا اس سے کہ بھئی تم تو بہت ہی بڑی دشمن تھی اسلام کی اور پروفٹ کی، تم نے یہ کیسے کیا کہ تم ساتھی بن گئی رسول اللہ کی؟ تو اس نے بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا یہ جو مسلمان ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، یہ رات رات کو کعبہ میں رو رو کے دعا کرتے ہیں۔ تو یعنی ایک ہند جیسی انسان جو کہ اتنا ظالم تھی، اس کا بھی دل نرم ہو گیا۔ تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کو آپ دعوت نہ دیں، ہر انسان ہمارا مدعو ہے، اور اسی میں ہماری بھی کامیابی ہے اور سارے انسانوں کی بھی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ جی بالکل، بہت صحیح کہا ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. تھینک یو فار لانچنگ دس نیو رائٹ اپ آف مولانا وحید الدین خان صاحب. I think we all can do our bit by contributing to the peace possibilities. Let us de-link Islam with the acts of violence and terror, and take this new write-up to as many people as possible. Thank you for watching today's program. We'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.